الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کب ہمارے معاملات جو ہیں وہ اپنے ذمے لیتا ہے، آج ہم یہ جانیں گے، اور ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کے معاملات کو کب اپنے ذمے جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اور اے انسان، کہ جس چیز کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس چیز کے لیے ایک انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس بات پر ہر انسان کا جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے، جس کام کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اس کا صلہ جو ہے، اس کا پھل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کو دے گی، چاہے وہ کام جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں یا آخرت کے لحاظ سے دیکھ لیں۔ اور اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کے معاملات جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ دنیاوی طور پر تو جو کام ہم کرتے ہیں، اگر ہم اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں یا ہم اپنے کسی پرپز کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا محنت کا اجر جو ہے وہ وہیں پر ہمیں دے دیتا ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام کرنے کا مقصد، اس کی سوچ اور اس کی ہر وقت جو ہے ایک دل میں اس کے جو فکر ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے، کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے لگی ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے میں اپنی آخرت کو جو ہے وہ سنوار لوں، کہ وہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں، کہ یہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرے گا، اس کا اپنا اس میں ذاتی مفاد جو ہے وہ کم ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اس کے لیے اولین ترجیح ہوگی۔ تو جس بندے کے لیے اس کی اولین ترجیح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو جائے گی، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولین درجہ رکھنے لگ جائے گا۔ تو پھر اس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، کہ وہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو پتہ ہے کہ جو احکام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوق سے متعلق جو احکامات دیے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر جو اس کے دنیوی اور اخروی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ آسان کرتے جاتے ہیں۔ اس کے کام ایسے آسان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز جو ہے جیسے پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہوتی ہے، کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتا ہے تو دیکھیں گے آپ کہ وہ اگلے ہی لمحے بعد پوری ہو جاتی ہے، کہ ہر ایک کام جو ہے وہ اس کا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہ جس کام کو کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں وہ برکت ڈال دیں گے اور اس کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ اب ہم نے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی تمام تر توجہ اور تمام تر انرجی جو ہے اور اپنی پریورٹی کس چیز کو سیٹ کرنا ہے۔ ہم نے اپنی دنیاوی معاملات کو سیٹ کرنا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اور آخرت کو ہم نے پریورٹی دینی ہے اور اس کو آگے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب ایک طرح سے وہ انسان ہے جو دنیا کی مشکلات میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور وہ اسی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کی سوچ دوسری طرف جا ہی نہیں رہی، اور ان پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے یا تو وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم انبیاء کا سلسلہ کرام دیکھیں تو انبیاء کرام اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور نہیں ہو گئے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنی پریورٹیز جو ہیں، جیسے ہم اپنی پریورٹیز سیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پریورٹیز سیٹ کر لے گا، تو اسی بندے کو جو ہے وہ اس کے لیے وہ پریورٹی بن جائے گی، وہ اہم بندہ بن جائے گا اس کا، جو کہ اس کی مخلوق کے کام کرنے کو زیادہ اہم جو ہے وہ ترجیح دے گا۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کوئی ایک آدھا ایکسپیرینس ہی ایسا کر کے دیکھیں
کہ آپ یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم قرار دی ہیں۔ حقوق العباد ہی ہے نا سب سے بہتر اور سب سے زیادہ جس کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہے جب تک انسان جو ہے وہ خود معاف نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ کوئی ایک کام دیکھیں کہ آپ نے حقوق العباد کے لیے کسی کی پریشانی کیا دور کی ہے، یا کسی کی مشکل میں کسی کے کام آئے ہیں، یا کسی کا کوئی چھوٹا موٹا قرض تھا تو وہ آپ نے اتارنے میں مدد کی ہو، یا کسی روتے ہوئے بندے کو کسی پریشانی میں ہے وہ تو اس کو ہنسانے کی کوشش کی ہے، یا پھر اس کے برعکس چلے جائیں کہ آپ کی ساری جو ہے وہ توجہ کا مرکز جو ہے وہ سارا دن محنت کرنا اپنے گھر کے لیے اور وہ روزی روٹی کمانا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اپنے گھر کے لیے کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اگر آپ اپنی اس تھنکنگ کو تھوڑا پازیٹیو کر کے اور چینج کر کے چلیں گے نا تو یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک میٹریکولیشن لیول ہے، اس کو آپ نے اپنے مینٹل سے حل کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دنیاوی معاملات چلا لیں گے نا تو پھر جو آپ کے معاملات ہیں وہ اوپر بیٹھا خود ہی چلا لے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج انشاءاللہ ہم نے اس عنوان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی اچھے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔